بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین۔ پچھلے دو رکوعات کے اندر صدقہ اور صدقہ کے فضائل اور صدقہ کی قبولیت کے حوالے سے مختلف موضوعات پر گفتگو کی گئی تھی۔ آج اس آیت کے اندر سود کے متعلق ذکر ہوگا کہ سود بندے کی دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی کا باعث ہے۔ فرمایا الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، کھڑے نہیں ہو سکیں گے، الا مگر، کما یقوم الذی، مگر اس شخص کی طرح جس کو کھڑا کرتا ہے یتخبطہ الشیطان من المس، جس کو شیطان مس کر کے مجنوں دیوانہ بنا کے کھڑا کرتا ہے۔ ذالک بانہم، اور یہ اس بنا پر ان کے ساتھ معاملہ ہوگا، قالوا، کہ انہوں نے دنیا کے اندر کہا، انما البیع مثل الربا، کہ خرید و فروخت جو ہے یہ بھی سود کی طرح ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو، خرید و فروخت کو حلال کیا ہے، وحرم الربا، اور سود کو حرام کیا ہے۔ فمن جاءہ، تو جس شخص کے پاس آ جائے، موعظۃ من ربہ، اس کے رب کی طرف سے نصیحت، فانتہا، تو وہ اللہ کا حکم، اللہ کی طرف سے آنے والی آیت نصیحت کے بعد، فانتہا، وہ اپنے اس عمل سے رک گیا، باز آ گیا، فلہ ما سلف، تو جو کچھ اس نے پہلے کیا ہے وہ اس کے لیے حلال ہے، وامرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں ہے، ومن عاد، اور جس نے پھر ایسا عمل کیا، یعنی سود کا حکم نازل ہونے کے بعد اب سود کے احکامات سن کر پھر وہی عمل کیا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو وہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ سود، ربا، سود کسے کہتے ہیں؟ ربا، اس کا لغوی معنی ہے نفع، اضافہ، جیسے بیع کے اندر نفع ہے، اس طرح سود کا بھی لغوی معنی نفع، اضافہ۔ لیکن اصطلاح شرع کے اندر سود کی تعریف ہے بلا عوض نفع، بلا عوض نفع، جبکہ خرید و فروخت کے اندر کچھ عوض ہوتا ہے۔ مثلا ایک بندہ کوئی چیز بیچتا ہے تو اس نے چیز بیچی ہے تو کسی چیز کے بدلے اس نے چیز بیچی ہے، قیمت لے کر وہ چیز بیچ رہا ہے۔ سود کے اندر جو نفع پایا جاتا ہے وہ بلا عوض ہے، کسی چیز کا بدل نہیں ہے، اس بلا عوض نفع کو سود کہا جاتا ہے۔ اور اس سود کے متعلق اس آیت کا شان نزول سماعت کریں کہ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب لوگ سود کا معاملہ آپس میں کرتے تھے اور سود کو خرید و فروخت کی طرح ہی سمجھتے تھے۔
حتیٰ کہ معالم تنزیل کے اندر امام بغوی نے لکھا ہے ان اہل الجاہلیت کان احدہم مالہ احل مالہ علی غریمہ، کہ زمانہ جاہلیت میں جب کسی شخص کا کسی بندے کی طرف کوئی مال ہوتا طالبہ بہ، تو وہ اپنے اس مقروض سے مال کا مطالبہ کرتا کہ میرا قرض واپس کرو۔ قرض خواہ قرض دار سے جب اپنے قرض کا مطالبہ کرتا، وَيَقُولُ الْغَرِيمُ، تو جو مقروض ہوتا وہ آگے سے کہتا کس کو؟ لصاحب الحق، اس مال والے کو، اس قرض دینے والے کو جس کا مال ہوتا، اس سے کہتا زدنی فی الاجل، مجھے مدت کے اندر کچھ اور مہلت دو، مجھے کچھ اور مہلت۔ جب مدت پوری ہو جاتی، کوئی مطالبہ کرنے آتا کہ 5 مہینے کی مدت تھی، وہ مدت پوری ہو گئی ہے، میرا قرضہ واپس کرو۔ اب جو وہ غریم یعنی مقروض جو ہوتا تھا، جب اس کے پاس دینے کے لیے گنجائش نہیں ہوتی تھی، وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا، تو وہ آگے سے کہتا زدنی فی الاجل، مدت بڑھا دے، اور میرے قرضے کی مدت بڑھا دو، مجھ سے بندوبست نہیں ہو سکا، لیکن اس کے بدلے کیا ہوگا؟ حتی ازیدک فی المال، میں تجھے تیرے مال کے اندر زیادہ دوں گا، یعنی تو نے مجھے 1000 دیا ہے تو میں تجھے، تو مجھے اگر مہلت دیتا ہے اور دنوں کی تو میں تجھے 1000 سے زیادہ واپس کروں گا۔ فَيَفْعَلَانِ ذَلِكَ، تو وہ دونوں قرض دار اور قرض خواہ دونوں یہ معاملہ طے کر لیتے کہ ٹھیک ہے، میں تیری مدت بڑھا دیتا ہوں، تو جتنا میں نے قرض دیا تو نے مجھے اس سے زیادہ دینا ہے۔ وَيَقُولُونَ سَوَاءٌ عَلَيْنَا، اور کہتے یہ ہم پر برابر ہی ہے۔ فی اول البیع ربح او عند المحل لاجل التاخیر، وہ کہتے چاہے یہ نفع ابتدا میں لیا جائے چاہے بعد میں لیا جائے، دونوں طرح جائز ہے، برابر ہے۔ اور اس کو وہ خرید و فروخت کے ساتھ تشبیہ دیتے تھے، جیسے خرید و فروخت کے اندر نفع پہلے بھی لیا جا سکتا ہے، بعد میں بھی لیا جا سکتا ہے، تو اس خرید و فروخت کے ساتھ تشبیہ دے کر انہوں نے اس کو کہا کہ یہ قرضہ واپس لیتے وقت جو اس میں نفع ہے، اضافہ ہے، وہ ہم لے سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کذبہم اللہ تعالی، اللہ نے ان کی تکذیب کی اس آیت کے اندر۔ فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، یہاں کھانے سے مراد کیا ہے؟ یعنی سود لیتے ہیں، سود لیتے ہیں تو دونوں ہی مجرم، چاہے سود لینے والا ہے چاہے سود دینے والا ہے، دونوں مجرم ہیں۔ لیکن جو سود لینے والا ہے، لے کر وہ سود کے پیسے سے کھائے گا مال، جو بھی چیز کھائے گا وہ اس کے لیے وبال جان ہی بنے گی، بالخصوص آخرت کے اندر۔ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، فرمایا سود کھانے والے کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ کہاں سے کھڑے نہیں ہو سکیں گے؟ اس کے متعلق مختلف مفہوم بیان کیے مفسرین نے۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ جب قبروں سے اٹھیں گے تو وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ لوگ جب محشر کے دن قبروں سے اٹھیں گے قیامت کے دن، تو یہ سود کھانے والے کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ اس طرح ان کی حالت ہوگی جیسے کسی کو شیطان مس کر کے مجنون دیوانہ بنا دیتا ہے۔ جیسے کوئی مجنون دیوانہ بن گئے، اس سے صحیح کھڑے نہیں ہونے ہوتا، اس کا جسم جو ہے وہ ڈول رہا ہے، اس طرح سود کھانے والے قبر سے اٹھیں گے تو وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ ایک مفہوم اور بیان کیا کہ یہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، ان کا جہنم کے اندر یہ معاملہ ہوگا، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات جب مجھے جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا تو جہنم کے اندر میں نے کچھ لوگ دیکھے جن کے پیٹ بڑے بڑے کمروں کی طرح تھے، جیسے کمرے ہوتے ہیں ان کمروں کی طرح ان کے بڑے بڑے پیٹ تھے، اور ان کے پیٹوں سے سانپ نکل رہے تھے، ان سے اٹھنے نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ دنیا کے اندر سود کھاتے تھے، یہ سود کھانے والے ہیں۔
تو یہ مطلب ہے لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ان سے کھڑا نہیں ہو سکے گا جو سود کھانے والے ہوں گے، اور یہ ان کا معاملہ کس وجہ سے ہے؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، انہوں نے کہا کہ خرید و فروخت اور سود جو ہے یہ ایک ہی چیز ہے، جبکہ اللہ فرماتا ہے حل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو، خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ اب اس میں کیا وجہ ہے؟ نفع تو دونوں طرف پایا جا رہا ہے، خرید و فروخت کے اندر بھی نفع ہے، سود کے اندر بھی نفع ہے، ایک نفع کو اللہ حلال کر رہا ہے، ایک نفع کو اللہ حرام کر رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں احل اللہ البیع، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال فرمایا اس وجہ سے کیونکہ اس کے اندر عموم مصلحت ہے، انسانیت کی مصلحت عامہ ہے، اس کے اندر عام مصلحت پائی جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر خرید و فروخت کے نفع سے بھی روک دیا جائے تو پھر نظام معاشی ختم ہو جائے گا، نظام معاش چل ہی نہیں سکتا۔ اگر خرید و فروخت کے اندر نفع سے منع کر دیا جاتا تو پھر کسی نے دکانداری کیسے کرنی تھی، تجارت کاروبار کیسے کرنا تھا؟ کوئی ہو سکتا تھا کہ 10 روپے کی چیز لا کر 10 کی بیچے، لاکھ کی لا کر لاکھ کی بیچے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو اس نظام معاش کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کے اندر نفع کو حلال کیا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں چونکہ خرید و فروخت کی حاجت زیادہ ہے اور اس کی حاجت کی شدت پائی جاتی ہے خرید و فروخت کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کے اندر نفع کو حلال کیا ہے۔ اور فرمایا وحرم الربا، سود کو حرام کیا۔ سود کے اندر ہے اگرچہ نفع اس میں بھی، لیکن سود کے نفع کو اللہ نے حرام کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں للظلم فی، کیونکہ سود کے معاملہ کے اندر ظلم پایا جاتا ہے، اس میں ظلم ہے، اور سود کی وجہ سے اس کے انجام بد کا خطرہ ہے کہ اس کا انجام کہیں کفر پر نہ ہو جائے۔ سود کی نحوست کی وجہ سے سود کے اندر ظلم ہے۔ مثلا ایک قرض مقروض ہے، وہ قرضے کے اندر دبا ہوا ہے، اس سے وہ قرضہ ہی ادا کرنے نہیں ہو رہا، اور مدت سے مدت گزرتے جا رہی ہے اور وہ سود بڑھتا جا رہا ہے، سود بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس پر ظلم ہو رہا ہے کہ جو اس نے مثلا لاکھ روپیہ لیا کسی سے اور وعدہ تھا سال بعد دوں گا، اور 7 شرط تھی سال بعد نہ دیا تو 10,000 سود بڑھ جائے گا، 10,000 اضافہ ہوگا۔ اب وہ بندہ 5 سال تک نہ دے سکا تو 5 سال کے اندر تو اس پر تو 1.5 لاکھ بن گیا قرضہ۔ اب 50,000 اس پر جو ہے وہ سود کا جو نفع اس پر لگا، سود وہ بلا عوض ہے۔ اس نے تو لیا تھا لاکھ روپیہ قرضہ، لیکن وہ تاخیر ہوتی گئی، وہ نہیں دے سکا، بڑھتے بڑھتے وہ 1.5 لاکھ ہو گیا۔ اب اس پر یہ ظلم ہے کہ یہ 50,000 کس کے بدلے اس کو دے رہا ہے۔ تو اس وجہ سے شریعت نے اس ظلم سے بچانے کے لیے سود کو حرام قرار دیا۔ اب سود کے متعلق بڑی وعیدیں بھی آئی ہیں، اور ویسے یہ جو لین دین کا معاملہ ہے، سود اکثر جو ہمارے ہاں چلتا ہے یہ چلتا ہے قرض کے اندر۔ ویسے سود جو ہے وہ خرید و فروخت کی ایک شکل ہے، اس میں بھی یہ سود کی شکل بن جاتی ہے۔ مثلا ایک ہی جنس کی 2 چیزیں کم زیادہ دے کر لینا دینا، یہ بھی سود ہے۔ مثلا چاول دے کر چاول لینا، چاول دے کر چاول، سونا دے کر سونا لینا، چاندی دے کر چاندی لینا، 2 ہم جنس کا آپس میں تبادلہ کرنا برابر برابر تو جائز ہے، نقداً جائز ہے، لیکن کمی بیشی جائز نہیں۔ مثلا 2 تولے سونا دے کر 1.5 تولہ لینا، وہ لینے والا وہ آدھا تولہ سود لے رہا ہے۔ اسی طرح چاندی کے بدلے، اس کے متعلق حدیث پاک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبادہ بن صامت حدیث کی روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تبیعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح الا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد مثلا بمثل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سونے کے بدلے سونا نہ
خرید و فروخت کرو، چاندی کے بدلے چاندی، گندم کے بدلے گندم، کھجور کے بدلے کھجور، نمک کے بدلے نمک، جو کے بدلے جو، 6 چیزیں حضور نے بیان فرمائی۔ فرمایا یہ ایک جنس کو ایک دوسرے کو نہ بیچو، ہاں ایک صورت میں ہے، الا سواء بسواء، اگر برابر برابر ہے پھر جائز ہے۔ مثلا 1 تولہ سونا دے کر 1 تولہ سونا لے سکتے ہو، یہ جائز ہے، برابر برابر جائز ہے ہم جنس کا۔ 1 بوری گندم کی دے کر 1 بوری لے سکتے ہو، لیکن 1 بوری دے کر 2 بوری گندم لوگے تو یہ سود ہے، یہ اضافہ ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا الا سواء بسواء عینا بعین، برابر برابر اور نقد، یہ تو جائز ہوگا، لیکن اگر کمی بیشی آ گئی ہم جنس چیزوں کے اندر تو پھر یہ بھی سود بن جائے گا۔ اب اس سود کے متعلق احادیث سنیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد میں، حضرت ابو جحیفہ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سمن الدم وسمن الکلب وقسم البغش، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خون کی قیمت لینے سے منع کیا، خون کی قیمت حضور نے منع کی، کتے کی قیمت حضور نے منع کی، بدکار فحشہ عورت کی بدکاری کے ذریعے کمائی ہوئی وہ دولت وہ بھی حرام ہے، وہ حضور نے اس کو بھی منع کیا۔ وَلَعْنَ آكِلَ الرِّبَا وَالْمُوكِلَ، سود کھانے والے اور کھلانے والے، کیا مطلب؟ سود لینے والے اور سود دینے والے پر حضور نے لعنت فرمائی۔ لعن آکل الربا والموکلہ، سود لینے اور سود دینے دونوں پر حضور نے لعنت فرمائی۔ والواشمہ والمستوشمہ، واشمہ اور مستوشمہ، اور یہ ایسا کسب ہے جو مردوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، حضور نے ویسے منع عورتوں کے متعلق فرمایا ہے۔ واشمہ موشمہ، واشمہ موشمہ کہتے ہیں کہ یہ اس دور کے اندر عورتیں اپنے جسم کے اوپر وہ کھدوا کر بیل بوٹے بنواتی تھیں۔ والواشماتی والموشمہ، گودنے والی گدوانے والی، یعنی وہ جس کو آج کل وہ عجیب و غریب قسم کے وہ رنگوں کے اندر بھی وہ مختلف ٹیٹو بنائے جاتے ہیں اپنے جسم کے اوپر، پیچھے کمر کے اوپر، گردنوں کے اوپر، ہاتھوں کے اوپر، ہاتھوں کی پشت کے اوپر، یہ حرام ہے۔ حتیٰ کہ فقہاء نے فرمایا کہ جب تک ان کو صاف نہیں کیا جائے گا اس بندے کا نہ وضو ہے نہ غسل ہے، جب وضو غسل نہیں تو اس کی نمازیں کہاں جائیں گی پھر۔ والواشمہ والموشمہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گودنے والی گدوانے والی، یعنی وہ بیل بوٹے بنانے والی بنوانے والی، اور اب مرد بھی وہ بنواتے ہیں مختلف قسم کے بیل بوٹے، وہ پرندوں کی شکلیں، پھولوں کی وہ بیل بوٹے وہ نکلواتے ہیں جسم کے اوپر، یہ حرام ہے۔ حضور نے لعنت فرمائی، فرمایا وہ گودنے والی جسم پر اور گدوانے والی ان پر لعنت، والمصور، اور تصویر بنانے والے پر حضور نے لعنت فرمائی۔ اب اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا گنا فرمایا، نہا عن سمن الدم، خون کی قیمت۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا، خون جو آج کے دور کے اندر خون جو منتقل کیا جاتا ہے کسی مریض کو، پہلے نمبر پر تو جو مریض کو خون دیا جاتا ہے اس کے اندر شریعت کے اندر جو اجازت ہے وہ اس صورت میں اجازت ہے جب اس مریض کی جان کو خطرہ ہو اور اس کی جان کے بچانے کے لیے آخری حد یہ ہے کہ اس کو کسی کا خون ملے تو پھر وہ اس کی جان بچے گی، اس صورت میں اس کے لیے خون دینا جائز ہے۔ اور اس کے اندر پھر شریعت کہتی ہے کہ وہ اس کی قیمت نہ لی جائے، لیکن پھر مجبوری کہ اگر کوئی رشتہ داروں میں دوست احباب میں کوئی خون نہ دے یا دینے کے لیے آمادہ تو ہوں لیکن ان کا میچ نہ کرے، ان کا وہ میچ نہ کرے خون، تو کہیں سے لینا پڑے تو وہ قیمتاً ملے کسی ہاسپٹل سے وغیرہ سے، وہ قیمتاً مجبوراً اب ملتا ہے، لیکن ادھر مریض کی جان پر بنی ہے خون نہیں مل رہا تو اب مجبوراً وہ قیمتاً خریدنا پڑے گا۔ ویسے کوئی اپنا خون بیچتا ہے تو یہ منع ہے۔ اسی طرح سمن الکلب، کتے کی قیمت سے حضور نے منع کیا۔ یہ کتا اسلام کے اندر مال مقوم نہیں ہے، کتا شراب یہ مال مقوم نہیں، یعنی قیمت والی چیز نہیں ہے، یہ مال مقوم نہیں ہے۔
اسی طرح بدکار عورت بدکاری کے ذریعے جو مال کماتی ہے، مال لیتی ہے، وہ اس کے لیے حرام ہے۔ اور سود دینے والے پر، سود لینے والے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی، اور گودنے گدوانے والی پر لعنت فرمائی، اور مصور۔ اب تصویر اس کے متعلق اب جو متقدمین علماء ہیں وہ تو مطلقاً، اور ان کے فتوے پر آج بھی کچھ جو ہیں وہ اسی پر فتویٰ جاری کرتے ہیں کہ مطلقاً ہی ہے یہ سرکار کا فرمان، کسی قسم کی تصویر چاہے وہ ہاتھ سے بنائی جائے چاہے وہ کیمرے کے ذریعے بنائی جائے۔ لیکن اکثریت آج جدید دور کے اندر علماء اس پر ان کا اتفاق ہے کہ جو حدیث پاک میں مصور پر لعنت کی گئی یا اس تصویر سے منع کیا گیا وہ ہاتھ سے بنائی گئی، یہ جو کیمرے کے ذریعے بنے اس کے متعلق علماء نے یہ فتویٰ جاری کیا ہے، کیونکہ یہ بنائی نہیں جاتی، یہ عکس ہوتا ہے، یہ عکس ہوتا ہے اور اس کو اس انداز میں بنایا نہیں جاتا۔ اور اسی طرح سود کے متعلق ایک اور حدیث پاک میں، اور اتنی یہ شدید عبرت ہے کہ ایک بندہ سن لے تو وہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سود کے متعلق۔ فرمایا الربا 70 بابا، سود کے 70 دروازے ہیں، سود کے 70 دروازے۔ اب دروازوں کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے سود کوئی ایسی چیز ہے جس کے 70 دروازے ہیں، کیا مطلب ہے؟ سود ایک ایسی لعنت ہے، ایک ایسا گناہ ہے جس کے اندر 70 قسم کے گناہ پائے جاتے ہیں۔ فرمایا اہونھا عند اللہ کالذی ینکح امہ، فرمایا ان 70 دروازوں میں سے ہلکا ترین یہ ہے کہ سود کھانے والا ایسے ہے گویا اس نے اپنی ماں سے نکاح کیا ہے۔ یہ سود کا ہلکا ترین حضور نے فرمایا گناہ، 70 دروازے ہیں گناہوں کے، ان میں سے ہلکا ترین یہ ہے کہ جیسے اس نے اپنی ماں سے نکاح کیا ہے۔ تو پھر بتائیں وہ جو اس سے بڑے ہیں جو گناہوں کے دروازے، وہ سود کے پھر کتنے بڑے بڑے ہوں گے۔ اور ہمارے اسلاف نے سود سے بچنے کے لیے کتنا احتیاط اور تقوی کا سہارا لیا۔ حضرت امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جنازہ میں شامل تھے، جنازہ کے اندر تاخیر تھی تو لوگ، گرمی کا موسم تھا، ایک مکان کے سائے کے نیچے کھڑے ہو گئے، تو لوگوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کو بھی آواز دی آپ بھی آ جائیں، دھوپ میں کھڑے ہیں سائے میں آ جائیں۔ فرمایا نہیں میں نہیں آؤں گا، کافی اصرار کیا، فرمایا نہیں آؤں گا۔ پھر آپ نے وجہ بتائی، اصل وجہ یہ ہے کہ یہ جس مکان کے سائے میں تم کھڑے ہو یہ مکان کا مالک میرا مقروض ہے، یہ میرا مقروض ہے، اگر میں اس کے مکان کے سائے میں آ گیا میں نے تو پھر قرض سے نفع لے لیا نا، حالانکہ یہ شرعی طور پر نفع نہیں بنتا اس قرض کا، لیکن احتیاط اور تقوی دیکھیں۔ اور ساتھ پھر حدیث پاک سنائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس قرض کے اندر نفع آ جائے فرمایا وہ سود ہے، وہ سود ہے۔ تو اس حدیث پاک پر اتنی احتیاط سے انہوں نے عمل کیا، حالانکہ شرعی طور پر وہ بنتا نہیں ہے سود، پھر بھی انہوں نے احتیاطاً اس مقروض کے مکان کا سایہ لینا بھی گوارا نہیں کیا، کہیں یہ بھی سود کے زمرے میں نہ آ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سود کی تباہ کاریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔